بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وحدت الوجود وحدت الشہود کا دوسرا پارٹ ہے، ہماری ویب سائٹ تلاشرو.com پہ بھی ہے، یہ آرٹیکل ہے ہمارا ماشاءاللہ، اور اس کو آڈیو ویڈیو میں بھی آسانی کے لیے ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ آپ اپنا جو اچھی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمایا کریں۔ ہم جو ہے صراط الجنان جو ہے سورۃ تفسیر کو بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیچھے ہم نے جو چھوڑا تھا، آخری نبی سیدنا حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، ترجمہ: پہچاننے کا جو حق ہے وہ ہم سے پورا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیچھے جو آیت تھی درختوں کے بارے میں، درخت قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی ثنا حمد نہیں بیان کی جا سکتی۔ آیت دلیل دیکھیں، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورہ لقمان ہے، 27 نمبر آیت۔ ترجمہ کنز الایمان دیکھیے، اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں، درخت ہیں، سب قلمیں بن جائیں، پینز بن جائیں، لکھنے والی چیزیں بن جائیں، اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے یا اس کے ساتھ 7 سمندر، اور تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اللہ کی تعریفیں ختم نہ ہوں گی، بے شک اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ دیکھیے صراط الجنان تفسیر میں سے کیا فرماتے ہیں جی، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب قلمیں بن جاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے اپنی عظمت کا بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ساری زمین میں موجود تمام درختوں کی قلمیں بنا دی جائیں جو کھربوں سے بھی کھربوں گنا زیادہ ہوں گی، اور لکھنے کے لیے سمندر بلکہ 7 سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، اور ان قلموں اور سیاہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظمت مثلا علم، قدرت، صفات کو لکھا جائے تو سارے قلم اور سمندر ختم ہو جائیں، لیکن عظمت الہی کے کلمات ختم نہ ہوں، کیونکہ سمندر 7 ہوں یا کروڑوں جتنے بھی ہوں، بہرحال وہ محدود ہیں اور ان کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، لمٹ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی کوئی انتہا، کوئی لمٹ نہیں، تو متناہی چیز غیر متناہی کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 2 قول درج ذیل ہیں۔ جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ، ٹھیک ہے جی، مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کے علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو اس سے آپ کی مراد ہم لوگ ہیں یا صرف آپ کی قوم؟ ارشاد فرمایا، سب مراد ہیں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ کی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں توریت دی گئی ہے اور اس میں ہر چیز کا علم ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے قلیل ہے، اور تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے کہ اگر اس پر عمل کرو تو نفع پاؤ گے۔ انہوں نے کہا، آپ کیسے یہ خیال فرماتے ہیں؟ حالانکہ آپ کا قول تو یہ ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی قرآن میں آتا ہے۔ تو قلیل علم اور کثیر خیر کس طرح جمع ہو سکتے ہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس صورت یہ آیت مدنی ہو گئی، اس صورت میں یہ آیت مدنی ہوگی۔ یہودیوں نے قریش سے کہا تھا، یہ دوسرا قول ملاحظہ فرمائیں کہ مکہ میں جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کا کلام کریں مدارک۔ لقمان صورت ہے، تحت الآیہ، یہ انہوں نے حوالہ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 900، جلالین لقمان تحت الآیہ، یہ آپ ملاحظہ جو ہے انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی، عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ دوسرے آرٹیکل کے ساتھ پھر کسی وقت حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔